أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب يسر. صاد قسم ہے قرآن کی جو ذکر ہے، سمجھنے والی چیز ہے، قرآن سمجھانے والی کی. بل الذین کفروا فی عزة وشقاق، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ غرور میں ہیں اور مقابلے پر اتر آئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہی بستیاں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کی. فنادوا ولا تحین مناص، تو پھر لگے پکارنے، وہ وقت نہ رہا خلاصی کا، یعنی پھر وہ پکارنے لگ گئے لیکن اس وقت پھر ان کی خلاصی نہیں ہو سکتی. وَعَجِيبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور تعجب کرنے لگے کہ ان کے پاس آیا ہے ایک ڈرانے والا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کہتے ہیں یہ منکر، یہ کافر، کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کی جگہ ایک خدا مقرر کر لیا ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور چل پڑے ان میں سے کچھ سردار. أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا، کہ چلو اور جمے رہو. عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے خداؤں پر. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور بے شک اس بات کی کوئی غرض نہیں ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، یہ باتیں ہم نے پہلے نہیں سنی. ان هذا الا اختلاق، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں. انزل علیہ الذکر، کیا اس کی طرف ذکر نازل ہوتا ہے. من بیننا، ہمارے درمیان. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ شک میں ہے، دھوکے میں ہے میری نصیحت کے بارے میں. بل لما یذوقوا عذاب، لیکن یہ جب چکھیں گے عذاب. ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس رحمت کے خزانوں، اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں. العزیز الوہاب، جو زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. ام لهم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. فلیرتقوا فی الاسباب، تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں کوئی اسباب اختیار کر کے اس کے خزانوں کی طرف. جند ما هنالک محذوب من الاحزاب، اور یہ ایسے لشکر ہیں کہ وہاں وہ تباہ نہیں ہوں گے ان سب لشکروں کے مقابلے میں. کذبت قبلہم قوم نوح، تو اس سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم. وعاد، اور عاد. وفرعون، اور فرعون. ذو الاوتاد، میخوں والے. وثمود، اور ثمود. وقوم لوط، اور لوط کی قوم. واصحاب الایکہ، ایکہ اور ایکہ والے. اولئک الاحزاب، یہ بڑے بڑے گروہ ہیں. ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا. فحق عقاب، تو ان پر ثابت ہوئی ہماری پھٹکار. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور ان کو ان کی راہ نہیں دیکھ رہی مگر ایک چنگھاڑ. واحد، اکیلی ایک. ما لها من فواق، جو ان کو دم نہیں لینے دے گی. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور کہتے ہیں کہ اللہ جلدی دے دے ہمیں وہ عذاب میں سے کوئی حصہ اس حساب کے دن سے پہلے. اصبر علی ما یقولون، تو آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر. واذکر عبدنا داؤد، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو. ذی الایدی انہ اواب، جو قوت والا تھا اور
وہ رجوع کرنے والا تھا. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، اور ہم نے تابع کر دیا تھا اس کے ساتھ پہاڑوں کو جب وہ صبح اور شام کو اور صبح کو ہماری تسبیح بیان کرتا تھا. والطیر محشورۃ، اور پرندے جمع ہو جاتے. کل له اواب، اور سارے اس کے ساتھ رجوع کرتے. وشددنا ملکہ، اور قوت دی ہم نے اور بادشاہت کو مضبوط کیا اس کے لیے. وآتیناہ الحکمہ، اور اسے حکمت دی. وفصل الخطاب، اور فیصلے کرنے کا اور بات کرنے کا سلیقہ دیا. وهل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، اور کیا تمہیں وہ بات پہنچی ہے کہ جب دو جھگڑنے والے اس کے محراب میں گھس آئے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں محراب میں عبادت میں مصروف تھے، اور جب وہ عبادت میں مصروف ہوتے تھے تو کسی کو بھی اس طرف آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، پہرا ہوتا تھا ہر طرف. تو وہ اپنی عبادت میں مصروف ہیں اور دو جھگڑنے والے ان کے پاس آ گئے. اذ دخلوا علی داؤد، اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچ گئے. ففزع منہم، تو وہ گھبرا گیا کہ اتنے پہرے میں یہ کہاں سے آ گئے. قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت. خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دو جھگڑنے والے ہیں اور ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے. ولا تشتت، اور ہمیں دور نہ کیجیے. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے. ان ھذا اخی، پھر انہوں نے مقدمہ پیش کیا. یہ دراصل دو فرشتے تھے جو ان کو آزمانے آئے تھے. ان ھذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے. فقال اکفلنیھا، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ میری ایک بھیڑ یہ بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے. وعزنی فی الخطاب، اور بات چیت میں یہ مجھ پر زوراور ہو گیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، تو فوراً کہا داؤد علیہ السلام نے کہ تو نے بہت ظلم کیا ہے کہ تو اس سے ایک بھیڑ مانگتا ہے اپنی ان بھیڑوں کے علاوہ. ان تیرے پاس پہلے 99 ہیں اور اس بیچارے کے پاس ایک ہے، وہ بھی ان سے مانگتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اکثر شریک کار ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں. وَظَنَّ دَاؤد أَنَّمَا فَتَنَّا، اور داؤد کو خیال گزرا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے. فاستغفر ربہ، پھر اس نے بخشش آئی اپنے رب سے. وخر راکعا، اور رکوع میں پڑ گیا. واناب، اور اس نے رجوع کر لیا. یہ آیت سجدہ ہے. ہوا یہ تھا جو اس کا تورات میں ذکر ہے، انہوں نے تو ایک بڑی طویل داستان بیان کی ہے، اور اس کو ہمارے مفسرین میں سے بعض نے بھی لے لیا ہے، لیکن وہ نبی کے شایع نشان نہیں ہے. اس پہ نبی پر بہتان ترازی کی گئی، لیکن معاملہ بہرحال کچھ تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی. اور اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک کمانڈر تھا. تو حضرت داؤد کو معلوم ہوا کہ اس کمانڈر کی جو بیوی ہے وہ بہت اوصاف کی مالک ہے. تو ان کو یہ خیال گزرا کیسے تو حرم یعنی ملکی میں ہونا چاہیے، بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے ایسی خاتون کو. بس یہ خیال گزرا، اور اتفاقاً بس اس خیال پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا.
کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر سب کچھ دیا ہوا ہے، تو تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی کیسے آیا نہیں آنا چاہیے، اور اس پر انہوں نے استغفار کی۔ لیکن تورات میں جو قصہ ہے وہ زیب داستان کے لیے ہے، اور اس کو یہاں بیان کرنا ضروری نہیں۔ فغفرنا لہ، اور ہم نے اسے بخش دیا، ذالک یہ قصور، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور وہ ہمارے پاس مرتبے والا تھا اور بڑے اچھے ٹھکانے والا۔ یا داؤد، اے داؤد، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں نائب مقرر کیا ہے، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ، تو تمہیں لوگوں کے درمیان یعنی عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، حق کے ساتھ، بالحق، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں بنائے ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے باطل کے ساتھ۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، فویل للذین کفروا من النار، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، تو کیا ہم برابر کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ان لوگوں کے جو فساد پھیلانے والے ہیں، اور کیا ہم ان لوگوں کو جو متقی ہیں ان کو برابر کر دیں گے ان گناہ گاروں کے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف برکت والی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ووہبنا لداؤد سلیمان، اور داؤد کو ہم نے عطا کیا سلیمان، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ، انہ اواب، وہ بھی رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب اس کے سامنے شام کے وقت گھوڑے پیش کیے گئے بہت خاصے کے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو وہ بولا کہ میں نے یہ جو خیر ہے اور یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو دوست رکھا، ان سے محبت کی، اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ سورج چھپ گیا۔ ردوہا، ان کو واپس کرو، علیہ، میری طرف، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور پھر وہ ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر مسح کرنے لگا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے گھوڑے منگوائے ان کا، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا پریڈ کا معائنہ کرتے ہیں، تو جہاد کے لیے جو چنے ہوئے گھوڑے تھے اس کی پریڈ کا معائنہ کر رہے تھے، اور اس معائنے میں اتنے مگن ہو گئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے کہا اوہو، میں اس میں اتنا مگن ہو گیا کہ میں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا انہیں بہت افسوس ہوا، تو انہوں نے کہا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو، ردوہا، ان کو واپس لاؤ۔ جب واپس لائے گئے تو پھر اب اس میں آگے اختلاف ہے کہ کیا ہوا۔ الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے ان کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پر مسح کیا، تو ایک مطلب تو مفسرین یہ لیتے ہیں کہ انہوں نے ان گھوڑوں کی گردنیں مار دیں اور پنڈلیاں کاٹ دیں کہ ان کی وجہ سے میں نماز کی وہ سے رہ گیا تھا۔ اور دوسری وہ یہ ہے کہ وہ پھر ان کو تھپتھپانے لگے کہ دیکھو تم نے مجھے نماز سے روک دیا، لیکن کوئی بات نہیں، جہاد کے لیے میں تمہیں تیار کر رہا تھا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو دونوں باتیں اس میں سلیمان، ہاں جی۔
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اب یہ ان کا ایک اور واقعہ ہے۔ اور ہم نے جانچا اور آزمایا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک دھڑ، تو وہ اس نے رجوع کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، لیکن یہ احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن اس پر بہت سارے لوگوں نے پھر وہ بھی کیا ہے، اختلاف بھی کیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اپنے وارث کی خواہش ہوئی کہ میرے بعد میرا وارث کون ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ میں آج رات اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو مجھے بیٹا دے گا یا بیٹے دے گا تو ان میں سے کسی ایک کو وارث بناؤں گا۔ ہاں، روایات میں آتا ہے۔ وہ چلے گئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی حمل نہ ٹھہرا سوائے ایک کے، اور وہ بھی جب بچہ پیدا ہوا تو وہ دھڑ تھا، یعنی وہ تھا، یعنی معذور بچہ تھا۔ تو پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کے کام ہے، میرے کام نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے دعا کی، قال رب اغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسا اقتدار دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے زیبا نہ ہو، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بخشنے والا ہے، یعنی اب مجھے وارث کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں اب پتہ نہیں، لیکن ہاں اس پر اسی حوالے سے لوگوں نے بات کی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اور ہم نے اس کے لیے ریح کو، ہوا کو مسخر کیا، تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی اس کے حکم سے، رخاءً، نرم نرم، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچانا چاہتا، والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیاطین بھی جو عمارتیں بنانے والے تھے اور غوطہ لگانے والے تھے، وآخرین مقرنین، اور ان میں سے کچھ آخر الگ تھے جو جکڑے ہوئے تھے، فی الاسفاد، بیڑیوں میں، انہوں نے شیاطین کو قید بھی کیا ہوا تھا جو شرارتی تھے۔ ھذا عطاؤنا، تو یہ ہماری بخشش ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، تیری مرضی، تو احسان کر، خرچ کرتا رہے، یا اپنے پاس رکھ بغیر حساب کے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور اس کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا، وَحُسْنَ مآب، اور اچھا ٹھکانہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربه، جس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے چھو کر تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارکض برجلک، تو ہم نے کہا اپنی ایڑیوں کو رگڑ، اپنے پاؤں کو رگڑ، ھذا مغتسل بارد وشراب، اس سے ایک چشمہ نکلا، تو کہا کہ اس سے یہ ٹھنڈا پانی ہے، اس سے پی بھی اور اس سے غسل بھی کر، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، نہا لو گے تو باہر کی جتنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور پی لو گے تو اندر کی بیماریاں جتنی ہیں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں یوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کو ان کے گھر والے واپس کر دیے، اور انہی جیسے اور بھی، رحمةً مِنَّا، ہماری طرف سے رحمت، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور پکڑ لے ایک جھاڑو جس میں 100 سینکڑوں وہ ہوں، تیلے ہوں، اور اسے مار لے، اور قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ وہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس
یعنی طویل عرصہ بیمار تھے، اور بیماری میں بالآخر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا. صبر انہوں نے بہت کیا. بعض روایت میں تھا 40 سال تک. تو ان کی بیوی وہ ان کی خدمت کرتی تھی. اچھا، ان کی حالت یہ تھی کہ جسم پر ظاہری طور پر بھی وہ جسم میں مسائل بن گئے تھے، کیڑے پڑ گئے تھے یا زخم پڑ گئے تھے، اور اندرونی طور پر بھی. تو ایک دن انہوں نے قسم کھائی کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. ہاں، ڈپریشن میں یا غصے میں کسی وقت. اب قسم کھا لی. اب جب ٹھیک ہو گئے تو پریشان ہوئے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکیں ہوں، اور وہ اس طرح ایک دفعہ مار دو تو تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، جھوٹے بھی نہیں پڑو گے، اور اس کو بھی تکلیف نہیں. انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. نعم العبد وانہ اواب، بہت ہی خوب بندہ اور پلٹنے والا. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب. اولی الایدی والابصار، جو کہ طاقتور بھی تھے اور دیدہ و بینا رکھنے والے بھی تھے. انا اخلصناہم بخالصہ، انہیں ہم نے چن لیا اپنے لیے ذکر الدار، تاکہ وہ اس گھر کی یاد کریں. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور وہ سب ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگ تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذو الکفل کو. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ہر نیکی والے کو. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، اور متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. جنات عدن، وہ ہمیشہ کے رہنے والے باغات. مفتحۃ لہم ابواب، جس کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اس میں وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے اور منگوائیں گے ہر قسم کے میوے اور پینے کے مشروبات. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی نیچی نگاہوں والی اور ہم سن. اطراب کہتے ہیں ہم عمر، ہم سن. هذا ما توعدون لیوم الحساب، ہم عمر کا دو مطلب ہو سکتے ہیں. آپس میں ان کی عمریں ایک جیسی ہوں گی، یا ان کے ساتھ عمریں میچ کرتی ہوں جن کی بیوی ہیں. اور وہاں جنتی کی عمر جو ہے وہ 30-32 سال ہوگی، اور عورت کی عمر وہ 22-23 سال. ہاں 30-32، ہاں 30-32 سال عمر مردوں کی، اور عورتوں کی 22-23 سال اس طرح. هذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہماری طرف سے رزق ہے اور اس میں کمی نہیں آئے گی. هذا وان للطاغین لشر مآب، اور یہی جو لوگ سرکشی کریں گے ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونہا، اس کی طرف انہیں گھسیٹا جائے گا. فبئس المہاد، تو وہ برا ہی ٹھکانہ ہے. ھذا فلیذوقوہ، تو چکھو اسے. حمیم وغساق، کھولتا ہوا پانی اور پیپ. وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کی طرح طرح کی اور عذاب ہیں. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے دھسی ہوئی آ رہی ہے تمہاری طرف. لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں. انہم صالوا النار، یہ آگ میں ڈالے جائیں گے. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ بولیں گے تم پر بھی تمہارے لیے بھی خوش آمدید نہیں.
انتم قدمتموہ لنا، تم ہم سے پہلے لائے گئے، فبئس القرار، تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے، ٹھکانہ ہے۔ یعنی جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو ایک گروہ پہلے چلا جائے گا، تو جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ کہیں گے جگہ بھی تھوڑی ہے اور مصیبت اور عذاب بھی ہے، تو میں بالکل یہاں ہم خوش آمدید نہیں کہتے، تمہاری بدبختی تم یہاں آئے ہو۔ تو وہ جو آنے والے ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ تمہارے لیے بھی کوئی خوش بختی نہیں ہے، ہم سب اسی میں مزہ چکھیں گے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، تو کہیں گے اللہ جو ہمارے سامنے، جو ہم سے پہلے یہاں آیا یا جو ہمارے آنے کا سبب بنا، تو اس کے عذاب میں دگنا اضافہ کر دیں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے کہ کیا ہو گیا کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناهم سخریا، کیا ہم نے ان کے مذاق نہیں اڑائے تھے؟ ام زاغت عنہم الابصار، اور یا ہماری آنکھیں ان سے چوک گئی ہیں۔ ان ذلک لحق، یہ حق ہے۔ تخاصم اہل النار، یہ دوزخ والے آپس میں جھگڑا کریں گے۔ قل انما انا منذر، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الواحد، وہ اکیلا ہے۔ القہار، اور زبردست ہے اور سخت قہر والا ہے، غصے والا ہے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ العزیز، زبردست ہے۔ الغفار، بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس میں دھیان نہیں دیتے۔ ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، میرے پاس اس کا علم نہیں لیکن اوپر کے ملأ اعلیٰ میں جب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، میرے پاس تو صرف وہی آتی ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں، واضح واضح۔ اذ قال ربک للملائکہ، جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، میں انسان بنانے والا ہوں مٹی سے۔ فاذا سویتہ، بس جب میں برابر کر دوں اسے، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں پھونک دوں اپنی روح، فقعوا لہ ساجدین، تو تم پڑ جانا اس کے سامنے سجدے میں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے، استکبر، اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں۔ قال یا ابلیس، کہا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ استکبرت، کیا تو نے غرور کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو درجے میں اس سے بڑا ہے؟ قال انا خیر منہ، تو ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے پیدا کیا مٹی سے۔ قال فاخرج منہا، کہا نکل جا تو یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہوا، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو کہا اس نے اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ جی اٹھیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، تو اللہ نے کہا جا، تجھے ڈھیل دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، خاص وقت معلوم تک۔ قال فبعزتک، تو اس نے کہا تیری عزت کی قسم، شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے اے اللہ تیرے عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چند مخلص اور چنے ہوئے بندوں کے۔ قال فالحق، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک، والحق اقول، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو تیری اتباع کرے گا سب کو ملا کر۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلف کرنے والا ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ذکر ہے سارے جہان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ،
اور ان قریب تمہیں اس کی خبر مل جائے گی۔ آگے ہے سورہ الزمر۔ ہاں ہمارا ہمارے لیے مسئلہ نہیں کھڑا گیا، نہیں وہ تو تھا، لیکن سمجھ لیں کہ گمراہی کے امکانات 50% کم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو 50% کرتا ہے نا تو سرکش تو ہے نا، نفس تو سرکش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اتارنا اس کتاب کا اللہ جو زبردست حکمتوں والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، بس اس کی عبادت کیجیے، مخلصا لہ الدین، دین کو خالص کیجیے اس کے لیے، دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو کہ اللہ کو تو خالص دین ہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ اس کے علاوہ اپنے لیے حمایتی بناتے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں۔ یہ ہوتا ہے مشرکین کا سب سے بڑا ڈھکوسلا۔ ہم فلاں بت، فلاں پیر، فلاں قبر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب لے جائے گا۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ یہ یہی چل رہے ہیں، بھیس بدل دی ہے، دیکھیں چلو، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس بارے میں جھگڑتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جو اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے اور نہ ماننے والا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ چاہتا کہ اس کی اولاد ہو تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں جو کچھ چاہتا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ علیحدہ ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے، قہر والا ہے۔ خالق السماوات والارض، اس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بالحق، ٹھیک حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے تسخیر کر رکھے ہیں، کام پر لگا دیے ہیں سورج اور چاند۔ کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک وقت مقرر کی طرف چل رہا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، تو خبردار وہی ہے جو زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ غفار، بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا۔ وانزل لکم من الانعام 8 ازواج، اور تمہیں چوپایوں میں 8 نر اور مادہ دیے۔ یخلق فی بطون امہاتکم، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور اس نے بنایا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، ایک کے بعد ایک مرحلہ سے گزار کر، فی ظلمات 3، 3 پردوں میں چھپا کر۔ رحم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں چھپا ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کا حکم ہے، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فانا تصرفون، تو تم کہاں جاتے ہو؟ 8 ازواج، 8 نر اور مادہ کے جوڑے۔ تو انعام، عرب جن چوپایوں سے واقف تھے، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، تو ان چاروں کے نر اور مادہ 8۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ہم نے بنائے ہیں، ان سے تم کھاتے پیتے بھی ہو، اور اونٹ کو سواری کے لیے بھی، اور اونٹ بھی۔ لیکن عرب ان 4 نسلوں سے یا ان 4 سپیشیز سے واقف تھے۔
ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، ولا یرضى لعباده الکفر، لیکن وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر، وإن تشکروا، اور اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے، یرضه لکم، تو یہ اس کے لیے، یہ اس کو پسند ہے تمہارے لیے، ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثم الى ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے، مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم جو عمل کرتے تھے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ علم رکھتا ہے سینے کے باتوں کی بھی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو چھوئے آ جائے کوئی برائی، کوئی ضرر، دعا ربہ منیبا الیہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا خولہ، پھر جب اسے نعمت بخش دی جائے، اسے وہ حالت اس کی پھیر دی جائے، نعمتاً، نعمت سے، منہ نسیہ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بھول جاتے ہیں، ما کان یدعو الیہ، کہ وہ کیا پکار رہے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، لیضل عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کر دے اسے اس کے راستے سے، قل تمتع بکفرک قلیلا، تو کہہ دیں کہ تو مزے لے لے اپنے کفر سے مگر تھوڑے، انک من اصحاب النار، بے شک کہ تو آگ والوں میں ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص، بھلا وہ شخص جو قانت ہے یعنی عاجز ہے، اور آناء اللیل ساجدہ، تمام رات وہ سجدے میں گزارتا ہے، وقائما، یا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یحذر الآخرہ، اور آخرت کا کھٹکا اسے لگا رہتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، یا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی، قل هل یستوی، تو کہہ دیجئے وہ برابر ہو سکتا ہے، الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو سمجھنے والے اور بے سمجھ وہ برابر نہیں ہو سکتے، انما یتذکر اولو الالباب، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کریں گے جو عقل والے ہیں۔ اب یہاں ایک مثال دی گئی ہے ایک شخص کی جو اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتا ہے، رات کو سجدے میں اور قیام میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اس کے مخالف مثال بیان نہیں کی گئی، وہ خذف ہے، لیکن وہ سمجھ لو کہ وہ شخص جو نافرمانی کرتا ہے اور رات اور دن اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے اے بندو جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھلائی، وارض اللہ واسعہ، ان کے لیے اللہ کی زمین کشادہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو وہ صبر کرنے والوں کو پورا پورا حساب دے گا بغیر شمار کے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان اور فرما بردار بن جاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے حکم نہ مانا اپنے رب کا تو مجھے ڈر ہے اس دن کے عذاب سے جو بہت بڑا ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تمہاری مرضی تم اس کے علاوہ جس کی بندگی کرو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دیجئے گھاٹے میں پڑنے والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا ہوگا اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، الا ذلک هو الخسران المبین، تو یاد رکھو کہ یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اور دیگر لوگوں کی عبادتیں کر کے انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، اپنے گھر والوں آل اولاد کو بھی گھاٹے میں ڈال دیا۔ لہم من فوقہم ظلل، ان کے اوپر بادل ہوں گے، من النار، آگ کے،
ومن تحتهم ظلل، اور ان کے نیچے بھی بادل ہوں گے. ذلك يخفف الله به عباده، اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عباد فاتقون، اے میرے بندو بچ جاؤ. والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو بچے شیطانوں سے، طاغوت سے، ان یعبدوها، کہ ان کی بندگی کریں، وانابوا الی اللہ، اور رجوع کریں اللہ کی طرف. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد، تو خوشی بناؤ میرے بندو. الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو قول کو سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، پھر اس میں سے اچھے کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ لوگ عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس پر عذاب کا حکم آ چکا ہو. افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اسے خلاصی دے دیں گے آگ سے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانوں کے اوپر بالا خانے ہوں گے، ملٹی سٹوری. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو یعنی اس سے خلاف نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. فسلکہ ینابیع، اور پھر اس پانی کو لے چلے چشمے. فی الارض، زمین میں. ثم یخرج به زرعا مختلفا، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں اگائیں مختلف. الوانہ، جن کے رنگ مختلف تھے. ثم یہیج، پھر اس پر رونق آئی. فتراہ مصفرا، اور پھر اس کے بعد وہ زرد پڑ گئے. ثم یجعلہ حطاما، اور پھر وہ چورا ہو گئے. جب سرسبز ہوتا ہے درخت تو اس کے پتے ملائم ہوتے ہیں، خوشنما ہوتے ہیں. پھر یہ پتے سخت ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان میں زردی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو جب آپ ہاتھ میں لیتے ہیں تو چورا ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ زندگی ہے، پہلی بڑی خوشنما لگتی ہے، پھر اس پر زردی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر چورا ہو جاتا ہے. ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، تو اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لیے. فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں. من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کتاب اتاری ہے. کتاب متشابہا، ایسی کتاب جس میں متشابہ آیات ہیں. مثانی، دہرائی جاتی ہیں. تقشعر منہ الجلود، جس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں خوف سے. الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. وقلوبہم، اور ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں. الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد پر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ جب قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے، تو ان پہ یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی تھی، دل لرزنا شروع ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے. امہات المومنین میں سے کسی کی روایت ہے کہ جب تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں جیسے ہانڈی کو آپ رکھیں نا چولہے پہ، تو اس کے ابلنے سے جو آوازیں آتی ہیں، اس کے ابلنے سے وہ آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے آ رہی ہوتی، درد اور کرب کی وجہ سے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، تو یہ ہدایت ہے جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ ہدایت دینا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ بھٹکا دے پھر اس کے لیے کوئی سمجھانے والا نہیں.
افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب بیوم القیامہ، بھلا وہ جو روکتا ہے اپنے چہرے سے اس عذاب کو قیامت کے دن، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا ظالموں کو کہ مزہ چکھو جو تم نے کام کیے۔ کذب الذین من قبلہم، تم سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر عذاب آن پہنچا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ فأذاقہم اللہ خزی فی الحیات الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چکھایا اس دنیا کی زندگی کی رسوائی، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کے عذاب تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش ان لوگوں کو سمجھ ہوتی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کر دی ہیں لوگوں کے واسطے اس قرآن میں ساری مثالیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ دھیان کریں۔ قرآنًا عربيًا غير ذي عوج، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں، لعلکم یتقون، تاکہ یہ تقوی اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا الرجلین فیہ شرکاء، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی، ایسے مرد کی مثال بیان کرتا ہے جو غلام ہے اور اس میں کئی لوگ شریک ہیں، متشاکسون ورجلا سلم لرجل، اور ایک ایسا مرد جو ایک شخص کے لیے ہے، ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی آقا ہیں، اور ایک غلام ایسا ہے جو صرف ایک آدمی کا غلام ہے، تو بتاؤ کون زیادہ فائدے میں؟ جو ایک بندے کا غلام ہے۔ جو 4 بندوں کا غلام ہے اس کی تو فٹیک ہے، کبھی ایک بلائے گا کہ یہ کرو، دوسرا بلائے گا میں نے تمہیں بلایا تھا، تیسرا کہے گا کتنے مر گیا تھے، چوتھا کہے گا تم تو کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ایک بندے کی کیا فائدہ اس میں ہے کہ وہ ایک ہی بندگی کرے، تو تمہارا فائدہ اس میں ایک اللہ کی بندگی کرو۔ مثالیں اللہ تعالیٰ ان کے معاشرے سے اٹھا کر دیتا ہے۔ حل یستویان مثلا، تو کیا یہ مثالیں برابر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب سے جھگڑا کرو گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، وکذب بالصدق، اور اس نے جھٹلایا سچائی کو، اذ جاءہ، کذب جس نے جھوٹ بولا، اور کذب جس نے جھٹلایا، بالصدق اذ جاءہ، جب ان کے پاس پہنچی، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو جہنم کیا ٹھکانہ نہیں ہے انکار کرنے والوں کا۔ والذی جاء بہ بالصدق، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو آیا سچائی کے ساتھ، وصدق بہ، اور جس نے سچ مانا اسے، اولئک هم المتقون، وہی لوگ تقوی والے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکی والوں کا۔ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ فہرست گنوائے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فہرستیں بھی گنوائی کہ تمہارے لیے یہ نعمتیں ہوں گی، لیکن کئی جگہ بات ہی ختم کر دی ہے کہ تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے۔ اب تمہارا جی کچھ بھی چاہ سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی تو نہیں۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اتار دے ان سے، اسوأ الذی عملوا، جو انہوں نے برائی کے کام کیے تھے، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور ان کو بدلہ دے ان کے اچھے کاموں کا۔ صالح اور نیک لوگوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، ان سے گناہ بھی ہو جاتے، لیکن ان کی گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور نیکیوں کو انہیں جزا دے گا۔ ہاں، رجوع کر۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو آپ کی نیکی سے ہی دھل جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں، آپ نے وضو کیا وہ دھل گئے، آپ نے نماز پڑھی وہ دھل گئے، آپ نے ہاں جی
آپ نے صدقہ کیا وہ دھل گئے، تو وہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم بنایا ہوا ہے، کچھ پہ انسان رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ استغفار۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، تو کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تجھ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے علاوہ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَاهَدٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی راہ بتانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تم میں کچھ تکلیف دے، هل هن كاشفات ضره، تو کیا وہ دور کر دیں گے اللہ کی پہنچائی ہوئی تکلیف؟ او ارادنی یا پہنچائے برحمت، مجھے رحمت سے، هل هن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزی، کہ کس پر آتی ہے وہ رسوا کن عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر وہ ہمیشہ رہنے والا عذاب وہ اس کے لیے حلال ہوتا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ پر کتاب اتاری انسانوں کے لیے حق، فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو ہدایت پائے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا وبال اسی پر ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں، آپ ان پر ذمہ دار نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو کی روحیں کھینچ لیتا ہے ان کے موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور وہ نہیں مرتے اپنی نیند میں، فیمسک التی قضی علیہا الموت، اور پھر روک لیتا ہے ان کی روحیں جن پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ویرسل الاخری، اور بھیج دیتا ہے دوسروں کو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یعنی نیند بھی موت ہی کی ایک شکل ہے۔ تو جب رات کو کوئی سوتا ہے تو جس کی موت کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے، اور جس کے لیے ابھی فیصلہ نہیں ہوتا اس کی روح کو اللہ واپس کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، تو کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ بہت سارے سفارشی بنا لیے؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، تو کیا جب یہ کوئی بھی چیز اس کے لیے ملکیت نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھ رکھتے ہوں، قل اللہ شفاعت جمیعا، کہہ دیجیے اگر اللہ کے ہاتھ میں ساری کی ساری سفارش، لہو ملک السماوات، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَ اشْمَأْزَتْ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ واحد کا، اشمأزت، تو ان کے چہرے جو ہیں وہ ان کے جو دل ہیں وہ رک جاتے ہیں، وہ دھڑکنا چھوڑ دیتے ہیں۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر کیا جائے تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے اے اللہ
پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، عالم الغیب جاننے والے غیب کے، والشہادہ اور کھلے کے، انت تحکم بین عبادک تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں یہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر ان لوگوں کے لیے جو کچھ ہے زمین میں اور جتنا اس زمین میں ہے اتنا ہی اور بھی ان کے پاس ہو، اور یہ فدیے میں دینا چاہیں اور اس بدلے میں اس برے عذاب سے جو قیامت کے دن ہوگا بچنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَكُم مَّا يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان کو یعنی اس کی طرف کوئی اشارہ بھی اس کا نہیں ملے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایسی چیز آئے گی جو کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَبَدَا لَهُمُ السَّيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کو نظر آئیں گے ان کے اعمال جو یہ کرتے تھے، وَحَاكَ بِهِمْ، اور یہ الٹ پڑے ہوں گے اس میں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس کے یہ یعنی مذاق اڑاتے تھے، جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، آگ، جہنم، یہ سب اسی میں پڑ جائیں گے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو چھوتی ہے کوئی تکلیف، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناه نعمة منا، جب ہم میں سے بخشتے ہیں نعمت اپنی طرف سے، قال انما اوتیته على علم، تو کہتا ہے یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی، بل ہی فتنة، ہرگز نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن تم میں سے اکثر نہیں جانتے۔ قد قالها الذين من قبلهم، ایسی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی ہیں، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کو ان کے کاموں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ فاصابهم السيئات ما كسبوا، تو انہیں پہنچی جو ان کے سارے برے کام تھے جو انہوں نے کیے تھے، والذین ظلموا من هؤلاء، اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، ان کو پہنچیں گی ان کے برے اعمال، وما هم بمعجزین، اور یہ اللہ کو تھکانے والے یا عاجز کرنے والے نہیں۔ اولم یعلموا، کیا یہ جانتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کو کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کو ناپ تول کر اسے دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بہت امید افزا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پڑھ کے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جنم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرا رہا ہے۔ ہاں جی، لیکن اس کی امید رکھنی چاہیے نا، جس نے امید ہی نہیں رکھی تو پھر وہ کیا اس وقت کرے گا۔ اس دنیا میں جس نے امید رکھی اللہ کی رحمت کی اور اللہ سے معافی مانگتا رہا ہے، اس امید کا طلبگار رہا ہے، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں گناہ تو ہوتے ہیں، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا یہ تصور نہیں دیا کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جاؤ معاف کر دیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے اور اپنے رب کی طرف نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر توبہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت پیدا کرے گا۔ یہ جو ہے نا حدیث، ہاں یہ اس کا پس منظر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے جو پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر ہیں
تو صحابہ کرام جو ہے نا کوئی بھی فارغ نہیں تھا، اس کو تلاوت کر رہا تھا، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ آپ کی جو مسکراہٹ ہے مجھے بے حد عزیز ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں یہ میری یاد میں مشغول ہیں، لیکن مجھے اس سے زیادہ پسند یہ ہے کہ وہ جو آپ تو پھر میں وہ قوم پیدا کر دوں گا وہ گناہ کرے گی معافی مانگے گناہ کرے گی، تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری کرو، مِن قبل أن يأتيكم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، واتبعوا، اور چلو اتباع کرو، احسن ما انزل الیکم، بہتر بات جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر نہ ہو، ان تقولوا نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور کہنے لگے تم میں سے کوئی نفس کہ اے افسوس اس بات پر کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کے حق میں، اللہ کی طرف، وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں ہنستا رہا اور مذاق اڑاتا رہا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم یہ کہو کہ اگر اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا تو میں ڈرنے والوں میں سے ہو جاتا، او تقول حین تر العذاب، یا کوئی کہے جب عذاب کو دیکھ لے، لو ان لی کرہ، کاش میرے لیے ایک بار اور مجھے باری مل جائے، فاکون من المحسنین، تو میں نیکوکار بن جاؤں گا، بلا ہرگز نہیں، قد جاءتک آیاتی، ہماری آیات تیرے پاس آئیں، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور غرور کیا، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا، ویوم القیامت تری الذین کذبوا، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے وہ سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو ان کے کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے برا تکبر کرنے والوں کے لیے، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ بچا لے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، اور لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، ان کو کوئی بھی برائی نہ چھوئے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کا ذمہ دار ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمان و زمین کی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ پانے والے میں ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔